السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ارشد شریف صاحب کی تیسری برسی ہے۔ ارشد شریف کینیا میں بقول پبلک جو ایک آپ کہہ لیں کہ بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے کہ کینین پولیس کے ہاتھوں وہ اسیسنیٹ ہوئے، شہید ہو گئے، لیکن ابھی تک میں کانفیڈنٹلی ایز اے پاکستانی سٹیزن نہیں کہہ سکتا کہ ایک لیڈنگ جرنلسٹ، ایک لیڈنگ ٹیلی ویژن پرسنالٹی پاکستان کے اندر جو بہت مشکوک سرکمسٹانسز کے اندر ملک بدر ہوئے، لگتا یہ کہ کسی ایگزائل یا ایسے وہ پناہ لے کے ملک سے فرار ہوئے تھے، ان کی شہادت کا سبب یا باعث کیا چیزیں، کون افراد، کون سی پارٹیاں، کون سے گروہ بنے، آج تک ہم کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے۔ پاکستانی اسٹیٹ نے بہت ہی جلد، اور جو اس وقت اپوزیشن پارٹیز تھیں یا جو اینٹی پی ٹی آئی پارٹیز تھیں، انہوں نے بہت جلد یہ بلیم پی ٹی آئی پہ اور عمران خان کی ذات پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پی ٹی آئی کا کلیم کنسسٹنٹ ہے، اور وہ آج تک کہتے ہیں کہ وہ 5-6 افراد جن کے وہ نام گن کے بتاتے ہیں، بشمول ایکس چیف آرمی سٹاف باجوہ صاحب اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی وغیرہ تھے، کہ یہ لوگ اور نون لیگ کا ایک ہیچڈ پلان ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے، بٹ دا فیکٹ دا میٹر ریمینس کہ پاکستانی ایک صحافی، ان کی صحافت کے اوپر آپ کنٹینشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ پارٹیزین تھے، ان کا باعث تھا پی ٹی آئی کی طرف وغیرہ وغیرہ، لیکن آفٹر دا فیکٹ یہ ہے حقیقت کہ ایک پبلک فگر کو اپنی آواز کے لیے، اپنی رپورٹنگ کے لیے نشانہ بنایا گیا، اور وہ ایک اجنبی ملک کے اندر، ویرانے کے اندر قتل کر دیے گئے، معصومانہ قتل کیے گئے، اور وہ ایک شہید ہیں۔ افسوسناک ایک تاریخ ہے، اور پاکستان کی یہ کلچرل میموری میں بہت دیر لاسٹ کرنے والی چیز ہے۔ جیسے اس طرح کے کئی سانحہ اور واقعات ہو جاتے ہیں دنیا کے ممالک میں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو کلچرل آئیکونک مومنٹس بن جاتے ہیں، اور ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے، حالانکہ میں پرسنلی کوئی ان کی اتنی صحافت نہیں کنزیوم کرتا تھا، لیکن وہ بہت شارپلی ایوریج سٹیزن کی میموری میں انگرین ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور کہ ہماری ریاست جو ہے اس کا جلد از جلد حل نکال لے، کیونکہ 3 سال ہو گئے ہم، اور جب تک ریزولوشن نہیں ملتی لوگوں کو اس طرح کے معاملوں کے لیے، جیسے یہ میس سائیکوسس کے ایونٹس بن کے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے 9/11 کی، جو بہت نمایاں اور دنیا کے لیے ایک بہت عریاں مثال ہے کہ امریکن عوام آج تک ایک کانفیڈنٹ فوٹنگ پہ کھڑی نہیں ہو پائی، کیونکہ ان کو اپنی ریاست پہ آج تک شک ہے، اسرائیل کی ریاست پہ آج تک شک ہے، سعودی عربیہ کی ریاست پہ آج تک شک ہے، اس دا نیچر آف دوز اٹیکس پہ آج تک شک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ارد گرد پورا ایک کاؤنٹر کلچر ہے کنسپریسیز کا، اور آج تک امریکن پالیٹکس اور گلوبل پالیٹکس فریکچرڈ ہے، کیونکہ 9/11 اور 9/11 کے بعد آنے والی وار آن ٹیرر جو ہے ایک میس سائیکوٹک ایونٹ، جیسے سائیکک ایونٹ جس کو کہتے ہیں، سائیکولوجیکل، اس کا ایک ڈیمیج آج تک برقرار ہے۔ تو یہ ارشد شریف کا کیس بھی بہت اسی طرح ایک ٹریجک کیس ہے، خاص طور پہ کیونکہ اس کے اندر کلوجر نہیں ملا عوام کو کبھی بھی۔ کلوجر وہ ہوتا ہے کہ جب ایک معاملہ جو ہوتا ہے وہ اختتام کو آ جاتا ہے، جب اس کے اندر آپ کو پوری طرح فریق اور سارے جو مجرم ملزم سب آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں کہ اب انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں، وہ سزا مل گئی ہے مجرموں کو۔ جب اسپیچ کی بات کریں ہم، تو پاکستان میں ایک بہت کنٹینشس ایشو ہے، ایٹ لیسٹ میرے دماغ میں ہے، آئی ڈونٹ نو ہماری پبلک صحافت اور انٹلیکچوئل کلاس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ ایف آئی آر جو ہے، جو سائبر کرائم کے انڈر رجسٹر ہوتی ہیں، سائبر کرائم ایکٹ، پھر اس کے بعد سبسیکوینٹلی اگر ادارہ دیکھا جائے ایف آئی اے کا، ان اداروں کو عام شہری تو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کو جسٹ اندر میجر دیکھتے ہیں کہ ہماری اسپیچ یا ہماری موبلٹی یا ہمارے رائٹس کو، سول لبرٹیز کو کرٹیل کرنے کا ایک میکانزم سمجھتے ہیں۔ ہماری انٹیلیجنسیا جن کا کام ہے ان پہ تنقید کرنا، ان پہ سوال اٹھانا، وہ انفارچونیٹلی اپنا کام نہیں کرتے، بلکہ اعلی کار بنتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی ان کے جو انٹلیکچوئل مخالفین ہوتے ہیں صحافتی دنیا کے اندر، کسی بھی اکیڈیمک دنیا کے اندر، ٹویٹر کے اوپر، وہ ان کے خلاف ان حربوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں، تینوں، چاروں جتنے بھی فریق ہیں پاکستان کی انٹلیکچوئل اسپیس میں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج اس کا ایک نیا ہدف ہے، شانانہ گلزار صاحبہ پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے ہیں، وہ واقعتاً میں ان کا ٹویٹر پھر دیکھا جب یہ سارا کیس سامنے آیا، ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے۔ پہلے میں بتاتا ہوں کہ فالس اور مس لیڈنگ انفارمیشن سوشل میڈیا کے اوپر، فیبریکیٹڈ سٹوریز کو پوسٹ کرنا اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اور ہاسٹائل ایجنڈا اور اینٹی اسٹیٹ نیریٹیوز کو پروموٹ کرنا۔ میں دوسرے 2 چیزوں پہ کامنٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بڑی ایک ویگ اور ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، ایم کیو ایم کے مثال طور پہ آج وہ منسٹرز اور وزراء ہیں،
اور یہ جو نیریٹو ہے، یہ زاویہ دیکھنے کا دنیا کو، اس میں بدلنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا. 2 سال 3 سال کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ اسٹیٹ کا بڑا لائے پالک لاڈلا بن جاتا ہے، اور پھر جو لاڈلے ہوتے ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ کب بنتے ہیں. اس کا میں احترام نہیں کرتا. لیکن پہلی چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ فالس انفارمیشن، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن، یعنی پرپسفلی جھوٹ بولنا یا جھوٹ کو ریپیٹ کرنا اس نیت سے کہ لوگوں کے اندر اشتعال آئے یا وہ کنفیوز ہوں ایک معاملے کو لے کے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یونیورسل مسئلہ ہے. اس کے اندر میں 2 3 مثالیں دے دیتا ہوں شدانہ صاحبہ کی، کہ انہوں نے ایک ٹویٹ میں شیئر کیا، اس میں نتن یاہو کے ساتھ غالباً شہباز شریف کی فوٹو تھی، اور وہ کافی آبویس تھا کہ وہ ایک اے آئی فوٹو تھی، لیکن انہوں نے اس کو شیئر کر دیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ایسی انفلیمیٹری قسم کی ٹویٹ شیئر کی جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، جس پہ سب ناراض تھے پاکستانی. جو یہ غزہ پیس ڈیل کی، جو غزہ کی جو پیس ڈیل کی وہ بن رہی تھی اس ٹائم کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی کرتی ہوں گی اور شاید آج بھی کرتی ہوں. ایشو یہ ہے کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا تصور ہے ہمارے ہاں، وہ اس کا پیمانہ اپوزیشن کے سیاستدانوں پہ ہی شروع اور ختم کیوں ہوتا ہے. اور یہی سوال بے نظیر شاہ صاحبہ نے، جو کہ ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے 8 10 انسیڈنسز بتا کے جسٹ ریسنٹ میموری میں، جہاں پنجاب کی کرنٹ گورنمنٹ کے افسران آفیشیل پیجز، آفیشیل ہینڈل سے ایسی ٹویٹس یا پوسٹ لگائیں گئیں جن کے اندر کلیئر فیک نیوز تھی یا پرپسفل یا نیگلیجنس کی. اب جرم کیا ہے ان سارے کیسز میں؟ پہلے تو میں ایک صفائی پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بومرز کو ٹوٹل معافی مل جانی چاہیے ری ٹویٹس کے اوپر. اگر وہ خود جنریٹ نہیں کر رہے نا کانٹینٹ، یعنی خود سے ایک نیا جھوٹ نہیں انہوں نے ایجاد کر دیا، تو پھر ان کو ری ٹویٹ پہ معافی ملنی چاہیے، بیکاز ہمارے بزرگ بومر جو ہیں وہ اے آئی، فیک ویڈیو، فیک آرٹیکل میں ڈسرنمنٹ نہیں کر پاتے. یہ میں خود جنرلی صفائی پیش کرنا چاہوں گا. اپوزیشن کی پارٹیاں چلیں کمزور ہوئی ہوتی ہیں، افراد ہوتے ہیں، آج کل کریک ڈاؤن ہے، پی ٹی آئی پہ سختی ہے، وہ شاید گیٹ اوے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو جواب میں بے نظیر شاہ صاحبہ نے کرنٹ گورنمنٹ، جس کے پاس پورا لاؤ لشکر ہے، پوری ریسورسز ہیں، کروڑوں روپے، اربوں روپے ڈسپوزل پہ ہیں، ان کی جو غلطیاں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں وہ بھی ایکولی کرمنل ہیں. انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کی کہ امپیریل کالج والا جو آج کل لطیفہ چلا ہوا ہے کہ پنجاب میں جو آئی ٹی سٹی کا کیمپس بن رہا ہے، اس میں مختلف کالجز وغیرہ اور آئی ٹی سیکٹر کے انہوں نے ہب بنانے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے امپیریل کالج آف لنڈن کے بارے میں ایک فالس کلیم کیا. ہو جاتا ہے، کوئی ایم او یو ہوگا، نہیں فال تھرو کیا گیا ہوگا، بات جیت چلی ہوگی، انہوں نے کہا شوشا چھوڑ دیں، مارکیٹنگ ہے، ہو جاتا ہے. بٹ یہ ری ٹویٹڈ بات نہیں ہے، یہ اوریجنلی جنریٹڈ ایک، یا جھوٹ کہیں گے اس کو یا وائٹ لائے کہیں گے. تو یہ فبنگ جو ہے، اس کو فبنگ کہتے ہیں انگریزی میں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی فبنگ جو ہے یہ پالیٹکس کی گیم میں ہوتی ہے، لیکن آفیشیل اکاؤنٹ سے، سینئر منسٹروں کے اکاؤنٹ سے یہ ہوا ہے. پھر انہوں نے پنجاب منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں، انفارمیشن کی منسٹر ہیں بائی دی وے، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی کہ کے پی چیف منسٹر نے قائد اعظم کی تصویر کو خدا نخواستہ ریموو کر لیا اپنے آفس سے اپنی انوگریشن کے بعد. اسی طرح سینئر گورنمنٹ آفیشلز نے پبلکلی کلیم کیا کہ سرکاری ڈیٹا شو کرتا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں زیادہ جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں بلوچستان سے. یہ بھی فالس ہے، ابھی تو آبویسلی فالس ہے. منسٹرز اور گورنمنٹ آفیشلز نے مختلف پنجاب میں ریپیٹڈلی کلیم کیا کہ جب سے یہ میجرز لیے گئے ہیں سی سی ڈی وغیرہ کے، تو پنجاب میں کرائم ریٹ گر گئے ہیں. نہیں گرے، کچے کے ڈاکوؤں کے آگے واقعات آپ کو پتہ ہی ہیں کیا چل رہے ہیں آج کل. بلکہ اس دن میں بس پہ دیکھ رہا تھا کہ اب کنڈکٹر بتاتے ہیں ان علاقوں میں جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں پنجاب سندھ بارڈر میں، تو وہ ان سے آ کے اعلان کرتے ہیں کہ کہیں کسی لڑکی شڑکی کا میسج تو نہیں آیا ہوا. وہ لڑکی شڑکیوں کے میسج کر کے کچے ڈاکو جو ہیں وہ لوگوں کو وہاں پہ گھیرا کر کے اغوا کر لیتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این ڈیجیٹل کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس نے کلیم کیا کہ عمران خان کے بیٹے نے ایک ایسے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا جہاں کیٹرنگ گائیڈ لائنز میں حلال کھانا نہیں تھا. یہ اسکینڈل آپ سب کو یاد ہے کہ وہ عمران خان کے بچے لابیسٹ کو ملنے گئے تھے واشنگٹن میں، سلیمان اور قاسم، تو وہ بیف کے کچھ کھا رہے تھے، تو وہ اس پہ کلیم ڈال دیا تھا کہ یہ سور ہے. یہ ایک پاپولر واقعہ ہوا ہے، اسی پچھلے 3 4 مہینے میں ہوا ہے. اسی طرح سینٹ میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ڈیلی ٹیلی گراف کا ایک فیک آرٹیکل شیئر کر دیا، دی انڈسپیوٹڈ کنگ آف دا اسکائز پاکستان ایئر فورس. ایسا کوئی آرٹیکل ٹیلی گراف نے نہیں پوسٹ کیا. اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ نے کلیم کر دیا کہ پاکستان کی گلوبل پاسپورٹ رینکنگ انڈیکس میں سگنیفیکنٹلی امپروو کر گئی ہے، جبکہ پاکستان اب صرف آخری فہرست میں افغانستان اور یمن کے ساتھ پہنچ گیا ہوا ہے. تو اگین یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحافی کہہ رہی ہیں بے نظیر شاہ، مجھے نہ آگے پکڑیے گا. آپ سب کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہمیں تو آپ افورڈ کر نہیں سکتے،
60-70 हज़ार के BA पास बच्चे बच्चियाँ साथ आप फैक्ट चेकर रख लिया करें। पूरी दुनिया में टीमों में मौजूद होते हैं। जो सोशल मीडिया टीम्स आप लोगों ने ऑलरेडी हायर की हुई हैं कैमरे चलाने के लिए, ये मैं अपोजिशन को भी मशवरा दे रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट को भी मशवरा दे रहा हूँ, चाहे वो सूबाई हों या नेशनल हो, कि आप जो लोग इतना खर्चा कर रहे होते हैं PR के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, इंटरव्यूज़ में जा के पॉडकास्टर ख़रीदना, एंकर ख़रीदना, ये सब काम करना, तो खुदारा 1 लाख 1.5 लाख वाला बच्चा साथ रख लें, 60-70 वाला भी ना रखें आप, अच्छा बच्चा रख लें, अच्छी यूनिवर्सिटी से BA उसने किया हो, पॉलिटिकल साइंस में, तारीख़ में, लिटरेचर में, किसी अच्छी कम्युनिकेशंस में किया हुआ हो, उसको साथ बिठा लिया करें। जब ट्वीट करने लगे कह दें बेटा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा या बोल रही, जस्ट चेक करवा लिया करें। मतलब एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं तो अभी तक मैलिस पे आया ही नहीं कि झूठ जब बोलते हैं, मैंने सारी नेग्लिजेंस की मिसालें दी हैं आपको, इसमें मैलिस पे मैं भी आया ही नहीं हूँ कि अगर झूठ पे उतर आए, जो कि आप में से अक्सर हुक्मरान हमारे माशाल्लाह झूठ पे उतर आते हैं, इल्ज़ाम तराशी में, तोहमात लगाने में, एक दूसरे के ऊपर झूठी फेक न्यूज़ शेयर करने में, पर्पसफुली। अगर सिर्फ नेग्लिजेंस के केसेस को हम देख लें तो कोई बूमर, सियासी, प्राइवेट सिटीज़न, जो मर्ज़ी, वो AI के प्लेग से पाक नहीं है। आपको फैक्ट चेकर्स की ज़रूरत है और आपको सपोर्ट टीम्स की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। भला ये कि सवाल बनता है कि अब सरकारी लेवल पे इस पर क्रैकडाउन होना चाहिए, जो बेनज़ीर शाह साहब ने सवाल पूछा है, मेरे ख्याल में नहीं। अगर कोई गलत बयानी की भी है शाहनाना गुलजार साहिबा से, तो उनको इनफॉर्मली अप्रोच करना चाहिए कि मैम ये ज़रा आपने इनअप्रोप्रिएट बात की है, इसको ज़रा वापस ले लें। कुछ तो कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए पब्लिक फिगर्स के लिए अंदर में आन, और दूसरा पब्लिक फिगर्स को कुछ तो लीवे दी जानी चाहिए कि जब आप सारे दिन में इतनी हज़ारों स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उस मजमूए में यकीनन 2-4 बातें झूठी भी निकल सकती हैं और 2-4 बातें बिल्कुल जो हैं वो नेग्लिजेंस की वजह से गलत भी निकल सकती हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में एक जनरल एमनेस्टी का मुश्तरक रूल बना लें कि इस तरह, क्योंकि अगर अभी मैं बैठ जाऊँ मिसाल तौर पे अपनी टीम के साथ लेके, तो मैं सारी ऑपोजिशन, सारे पॉलिटिशियंस की ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ के वो कोलेट करके उनको आपस में कोलैबोरेट करके देखना शुरू करूँ, तो कोई एक बात दूसरे से मैच नहीं करेगी। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट ये है कि इस तरह के फ्रिवलस केसेस को नहीं परसू करना चाहिए। जहाँ पे स्पीच की कंट्रोल की बात आ रही है, कल या परसों हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि वो रिलीजियस एक्सप्रेशन के ऊपर भी बड़ी सख्ती आ रही है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो कह रहे हैं टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर, एक्सट्रीमिस्ट अगेन आर्बिट्ररली डिफाइंड एक्सट्रीम बिहेवियर क्या होता है, बस वो मजहबी नेचर का हो तो वो एक्सट्रीम कंसिडर किया जाएगा। उन्होंने स्पेशल विसल ब्लोअर सेल्स को अप्रूव कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होने चाहिए, कि जहाँ पे आप 15 की हेल्पलाइन पे कॉल करके आप इतला कर दें कि यार मेरा फलाना पड़ोसी जो है वो जलसे में जा रहा था TLP के, या उसकी व्हाट्सएप पे डिस्प्ले पिक्चर पे खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर लगी हुई थी, या यार उसके घर के बाहर मैंने बैनर देखा था, या इनके घर में स्पीकर पे नाते बड़ी ऊँची लगी हुई हैं, कुछ ऐसे कलाम लगे हुए हैं जो TLP से एसोसिएटेड हैं। यही है ना, या TLP की मस्जिद में जाता है मेरे साथ वाला कॉलीग, यही है। आपने बेसिकली एक स्निचिंग की, शिकायतों की, शिकायती टट्टुओं के लिए, चुस लगाने के लिए, से पंजाब में कहते हैं, एक हेल्पलाइन बना दिया। ये कभी पहले पाकिस्तान में हुआ या दुनिया के ममालिक में? ज़रा सोचना चाहिए कब कब हुआ और कैसे कैसे होता है। ये एक हेल्पलाइन जो हेल्प कर रही है आपको कि आप अपने फेलो सिटीजन्स पे गवर्नमेंट को जाके शिकायत लगाएं कि शायद मुझे शक है कि फ़लाना आदमी जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, एक अनडिफाइंड टर्म जिसका कोई पैमाना नहीं है। या तो ना ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स हों कि आप शिकायत लेंगे मेरा पड़ोसी चोरी कर रहा है, वाज़ेह है, जुर्म है, मुझे पता क्या चोरी होती है, या मेरा पड़ोसी लड़कियों को छेड़ता है बाज़ार के अंदर, जुर्म है, हमें पता है, औरतों की पर्सनल स्पेस है, हर इंसान की होती है, उसमें आके अगर कोई टच कर रहा है, गाली दे रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है। यहाँ पे एक अनडिफाइंड, अनक्लियर एक मैट्रिक दे दिया कि एक्सट्रीम रिलीजियस बिहेवियर अगर आपको नज़र आ रहा है, एक्सट्रीमिज़म यानी TLP स्पेसिफिकली। इस तरह एक दफ़ा पहले पाकिस्तान ने किया था, हेल्पलाइंस थी कि नहीं थी वल्ला,
لیکن اس ٹائم پہ یہ ضرور چیز تھی کہ آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ بتا سکتے تھے کہ فلانا القاعدہ ہے، فلانا وہابی ایکسٹریمسٹ ہے، فلانا شاید افغان جہاد سے ایسوسیٹیڈ ہے. اور یہ دور ہے جو دورہ ہے یہ جنرل پرویز مشرف کا دور ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹکر کارلسن ہے صحافی امریکہ کے، انہوں نے اپنا ٹی وی پروگرام لانچ کیا جہاں اپنے نام سے انہوں نے چھوڑ دیا فاکس نیوز کو. انہوں نے 5 پارٹس کی ابھی ایک ڈاکیومنٹری سیریز بنائی 9/11 کے اوپر. اس کے اندر انہوں نے جان کیریکاؤ ایک CIA کے افسر ہیں جنہوں نے 10-12 سال سروس کی ہے، اور اس میں سے 6-7 سال پاکستان کے اندر کی ہے سروس انہوں نے وار آن ٹیرر کے پیک کے اوپر. انہوں نے گوانتانامو کے ٹارچرز بھی دیکھے ہوئے ہیں اور ٹارچر پروگرام کے خلاف تھے جس کی وجہ سے وہ جیل بھی گئے ہوئے ہیں. اور مطلب آج کل وہ بڑے اچھے امپورٹنٹ پبلک فگر بنے ہوئے ہیں بیکاز وہ CIA کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے زمانے کی. وہ ان کی دلیری کو میں سلام دے سکتا ہوں کہ یار ہمارے جیسے مسکینوں کے لیے انہی میں سے کوئی جواب دے دے، ہم نے تو سوال نہیں پوچھنا ان سے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان سے اور افغانستان سے آئے ہوئے ایسے بھی لوگ تھے گوانتانامو میں جو ٹارچر کیے گئے، سال ٹارچر کیے گئے، اور کچھ لوگ اس ٹارچر کے اندر ہلاک بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے. اور ان لوگوں کا میجر جرم کیا تھا، اور دونوں ایسٹیمیٹ کر رہے تھے ٹکر کارلسن اور جان کیریکاؤ اس ڈاکیومنٹری میں کہ CIA کا افسر بائی دا وے کہ 80 to 90% لوگ گوانتانامو کے اندر معصوم لوگ تھے، ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا امریکہ کے خلاف لڑائی کے اندر. اب پتہ ہے میجورٹی کیس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ اس کے پڑوسی نے فون کر کے اپنی ذاتی دشمنی میں کہہ دیا کہ یار میرا پڑوسی تو دہشت گرد تنظیم سے منسلک ہے، یا میرا پڑوسی تو طالبان سے یا فلانی جماعت سے منسلک ہے. یہ ہوتا ہے ان ہیلپ لائنز کا اینڈ. پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، امریکہ کے اندر. اور اس کی ایک یہ تھوڑی زیادہ سنجیدہ مثال ہے اور خوفناک کہ آپ جب ایک ریلیجس کریک ڈاؤن کی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، ایک وار آن ٹیرر سٹائل، آپ کہتے ہیں ہم نے جڑ سے نکال دینا جی، لال مسجد اڑا دینی، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ان مولویوں کو، اور بناؤ ہیلپ لائن، لوگ بتائیں گے کہ فلانا TLP ہے، فلانا یہ ہے. اس کا ایک فنی رسپانس بھی ہوتا ہے جب امریکہ کے اندر، کیونکہ امریکہ کے اندر سیوک سینس لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے اور ایکتا بہت زیادہ ہے، بھائی چارہ کہ یار ہم حکومت الگ، ہم عوام ایک ساتھ، سیوک سینس جو ایک ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. جب نیو یارک کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم کووڈ کے لیے لاک ڈاؤن کو انفورس کرنے کے لیے ہیلپ لائن لانچ کریں گے، انہوں نے نمبرز لانچ کیے کہ یار آپ اطلاع کریں کہ آپ کا پڑوسی جو لاک ڈاؤن آورز ہیں اس میں باہر تو نہیں جا رہا. تو لوگوں نے، اور فوٹو کھینچ کے بھیجیں، تو لوگوں نے ان کے اندر ان کو نازیبا تصاویر بھیجنا شروع کر دیں. انہوں نے اتنی نازیبا تصاویر بھیجی یعنی اریاں مطلب برہنہ حالت میں لوگوں کی تصاویر، پورنوگرافک امیجز، انہوں نے اتنی تصاویر بھیجی کہ ان کا سرور کریش کر گیا. لوگوں نے ایز اے پروٹیسٹ حکومت کو اتنی تصویریں بھیجیں کہ لوگوں نے سرور کریش کر دیا اور نیو یارک گورنمنٹ کو اپنا وہ پروگرام بند کرنا پڑا. انگریزی میں کہاوت ہے اس کو کہتے ہیں سنچز گیٹ سٹچز. سنچ شکایتی ٹٹو کو کہا جاتا ہے یا چسو کو کہا جاتا ہے، ایسا پنجابی میں ہم کہتے ہیں. اور سٹچز سے مراد وہی سٹچ ہیں جو سلائی ہوتی ہے جو آپ کے زخم پھٹ جاتے ہیں جب. تو اس کہاوت کا معنی یہ بنتا ہے، اسکول میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ یونیورسٹی کیمپس پہ اور جیل میں بھی استعمال کی جاتی ہے. جو شکایت لگائے گا وہ زخمی ہوئے گا. یہ عوام کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کہ ہائر اتھارٹی کو شکایت نہیں لگانی ہے آپ نے. تو انہوں نے ٹیگ لائن چلائی تھی نیو یارک کے اندر، سنیچز گیٹ ریوارڈز، سنیچز گیٹ ریچز، کہ ہم پرائز منی آفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ آ کے شکایت لگائیں. تو لوگوں نے رد عمل میں پورنوگرافک نازیبا تصویریں واٹس ایپ کر کے سرور کریش کر دیا تھا نیو یارک گورنمنٹ کا. یہ ابھی کووڈ 2020 میں ہوا ہے. تو یہ دو رسپانسز ہیں عوام کے. ایک ہے جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے مس یوز کرتے ہیں اس طرح کے ٹولز کو، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ میں آ کے چیزہ لیتے ہیں حکومت کا. اینڈ حاصل وصول ایک ایکچوئل ایکسٹریمسٹ اگر ہے بھی نا کوئی کسی ایبسٹریکٹ پیمانے کے اوپر مذہبی ایکسٹریمسٹ ایز اکارڈنگ ٹو پنجاب گورنمنٹ، تو وہ اس میکنزم سے پکڑا نہیں جاتا. یا یہ مس یوز ہوتی ہیں چیزیں، یا یہ ویسٹ آف ریسورسز بنتی ہیں اور مذاق کا باعث بنتی ہیں حکومت کے لیے. پلس اس کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ ایک فیشزم کی قسم بھی ہے کہ آپ عوام کو ٹرین کر رہے ہیں کہ حکومت بڑا بھائی ہے، اس کی آنکھ ہر طرف ہے، وہ ایک پینوپٹیکون معاشرت ہے، ہر طرف سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے. بس آپ بتا دیں کہ تمہارا کون سا ساتھی جو شہر میں ہے وہ از ناٹ ڈاؤن ود دا اسٹیٹ. یہ وہ فیشزم ہے جو زندہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، جو سید مزمل شاہ صاحب کو نظر نہیں آئے گی. اور ان جیسے ہمارے لبرل طبقات کو جو ابھی تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ TLP کا مکو ٹھپا جا رہا ہے. آج TLP ہے، کل آپ ہوں گے جناب. PTI کی باری بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، نون لیگ کی باری بھی سمجھ نہیں آیا، آج آپ کو اب تک نہیں سمجھ آ رہا. تو بنیادی طور پہ یہ ایٹیٹیوڈ کب تک لاسٹ کرے گا؟ ابھی ایز وی اسپیک پنجاب گورنمنٹ نے دے دیا ہوا ہے اپنا فیڈرل کو اپنی ڈیمانڈ،
اور کیبنٹ میں اس وقت میٹنگ ہو رہی ہوگی. بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو فیصلہ آ ہی چکا ہوگا, 6-7 بجے تک تو آ چکا ہوگا, اور فیصلہ جو ہے میرے خیال میں ٹی ایل پی کی بیننگ کے حق میں ہی آئے گا, کیونکہ کیبنٹ کو کیا 6 مہینے بعد بات کو واپس لے لیں گے, یا ٹی ایل پی کسی اور نام سے الیکشن لڑ جائے گی. لیکن جو آپ پرنسپل قائم کر رہے ہیں, جو ملٹیپل ٹائمز اس ملک میں قائم ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کی ریٹ کوئی نہیں ہے, اسٹیٹ کا جب مجبوری ہو وہ گن بھی چلا سکتی ہے, کیونکہ اس کی پبلک مینڈیٹ ہی نہیں ہے, عوام اس کو پسند نہیں کرتی, عوام کے سامنے اس کا احترام ہی نہیں ہے, تو اس کو اسلحہ چلانا پڑتا ہے. اور پھر جب اسلحے کی بنیاد پہ وہ کریک ڈاؤن کر کے ایک جماعت کو بین بھی کر دیتے تو اس کی کوئی اصلی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی. تو یہ بہرحال پتہ نہیں کب لاسٹ ٹائم دنیا میں آئیڈیالوجی ختم ہوئی تھی وائلنٹ کریک ڈاؤن سے, مجھے نہیں علم. اگر ہم مثال لے لیں, حالانکہ یہ ایپلز ٹو اورنج سے مثال ہے, لیکن وہ 2x2 کی غازہ کی پٹی کے اندر نہیں بند کر پایا اسرائیل دنیا کے تمام وسائل کے ساتھ, جو نظریاتی مزاحمت ہے اسرائیل کے خلاف. یہ پازیٹیو مثال لے لیں, یا آپ ٹامل کے علم کے ٹامل ہندوؤں کی مثال لے لیں, وہ نیگیٹو لے لیں کہ وہ ایتھنک ٹیررسٹ تھے, ٹیررسٹ مان لیتے ہیں ان کو ہم. وہ کب ختم ہوئے, کیسے ختم ہوئے؟ جینوسائڈ. نظریاتی طور پہ کوئی ختم نہیں ہوتا. انرجی نہ ڈسٹروائے ہوتی ہے نہ نئی کریٹ ہوتی ہے, اس کا اسٹیٹ آف میٹر چینج کرتا ہے. ابھی ٹی ایل پی سیاسی تھی, عوامی تھی, آپ اور دھکا دیں گے شاید ملیٹنٹ بن جائے, پھر جب اس کو سہمتی نظر آئے گی, موقع نظر آئے گا, پھر وہ سیاسی بن جائے گی, سماجی معاشرتی بن جائے گی. یہ جو پش اینڈ پل کی پالیٹکس ہے جو یہ پنجاب گورنمنٹ کھیل رہی ہے, آئی تھنک جیسے وہ مجبور کر رہی ہے عوام کو کہ وہ ٹوٹلی جیسے فیتھ لوز کر دیں پولیسنگ سسٹم کے اندر. اب جہاں اتنے اہم کام ہو رہے ہوں پاکستان کے اندر, اتنے اہم ہماری اسٹیٹ مشینری اتنی امپورٹنٹ چیزوں میں انگیج ہے کہ ٹی ایل پی کو کیسے ہم نے ڈسمینٹل کرنا ہے, وہاں پہ آپ اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں اپنے مخالف ممالک سے تو واقعی میں شرم آتی ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے, اور یہ حکومت نے نہیں بل پیش کیا, اپوزیشن نے اسرائیل کی بل پیش کیا, اپوزیشن نے, سو کالڈ ماڈریٹس نے, کہ ویسٹ بینک یعنی جس کو وہ جوڈیا اینڈ سمیریا کہتے ہیں کہ 2 صوبے ہیں ہمارے, یہ ویسٹ بینک بوسٹ بینک کوئی نہیں ہے, اس کو فلی انیکس کر دیا جائے. اور وہ پہلی راؤنڈ آف ووٹنگ جیت گئے. جو میڈیا رپورٹ کر رہی ہے عرب ممالک کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے 3 راؤنڈ ہوں گے ووٹنگ کے, پہلا راؤنڈ وہ جیت گئے ہیں. اس کے باوجود کہ نیتن یاہو, جس کو آپ شیطان مانتے ہیں, تو اپوزیشن کیا ہوگی پھر, جو کہہ رہی ہے کہ انیکس کر لو ویسٹ بینک کو. نیتن یاہو ریزسٹ کر رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا اور اس کے جو معاہدے ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ہیں ان کے اندر کچھ جیسے سیمبلنس آف اے ویسٹ بینک یا ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی کچھ ایک جیسے ایک نوشن یا ایک وسپر آف اے 2 اسٹیٹ سولوشن سجیسٹ کرنا ضروری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف یہ اپوزیشن سازش کر رہی ہے, اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا سیاسی کریئر ختم ہوتے ساتھ ہی اگر میں فیل کر جاتا ہوں اس مارکے میں تو میں سیدھا جیل جاؤں گا اپنے کرپشن کیسز کے اندر. اور اپوزیشن کا بھی کچھ یہی ارادہ ہے اسرائیل کے اندر. اس کو سب نے اس کی مزاحمت تو کر دیا, لیکن جو ایک ویگ ڈیلوژن ہے ہمارے اندر, چاہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو لے کے ہو. پچھلے 2.5 سالوں میں نے اتنی بار 2 اسٹیٹ سولوشن پاکستانی دانشوروں کے منہ سے سن لیے. بندہ ان سے پوچھے کہ کیا وہ محلے جو ہیں ویسٹ بینک کے یا غازہ کی جو اوپن ایئر پٹی ہے وہ دوسری اسٹیٹ ہے, اور اب جو اس میں سے بچے جو انٹر کنیکٹڈ بھی نہیں ہے محلے, اس کے اوپر بھی وہ انیکسیشن کرنا چاہتے ہیں لیگل مینز میں, ٹوٹلی انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے. تو آپ کس چیز کا پاس رکھ رہے ہیں؟ یہ کون سی انٹرنیشنل لا جس کا ہم پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا شکار ہوتے ہیں ہمارے, اور ڈس انجینوٹی کا شکار ہوتے ہیں ہمارے انٹلیکچوئلس, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ایک فارن پالیسی ایجنڈا پہ فلسطین کو. دیٹس اٹ. انہیں مغرب جانا ہے, انہیں یورپ جانا ہے, انہیں امریکہ جانا ہے, انہیں ویزا چاہیے, انہیں بزنس کرنا ہے, انہوں نے مہنگی والی شراب پینی ہے, انہیں گوری چمڑی پسند ہے. دیٹ از اٹ. اٹ از ناٹ مور کمپلیکیٹڈ اور سفسٹیکیٹڈ دین دیٹ. وہ کوئی بولڈ کانفیڈنٹ پالیسی پوزیشن نہیں لینا چاہتے جو مغربی طاقتوں کو ناراض کرے. دیٹ از آل. اس چکر میں آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے لپ سروس پرووائڈ کر دی پوری دنیا کے اندر کہ جو جنگ گراؤنڈ پہ نہیں جیت پا رہا نیتن یاہو, اس کو معصوم شہری مارنے پڑ رہے ہیں, لڑائی میں وہ لڑ نہیں پا رہا, آپ نے اس کو جا کے یہ 20 پوائنٹ ایجنڈا دے کے ہم نے اس کو ڈپلومیٹک وکٹری دے دی. اب اس کی فیس سیونگ کے چکر میں ہم نے تالیاں پیٹنا شروع کر دیں. 2 اسٹیٹ بھی بھول کے ہم نے کہنا شروع کر دیا واہ 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 آزاد ہو گیا, آزاد ہو گیا, آزاد ہو گیا, کر دیا, دیکھو ہم نے کر دیا, مولویوں براستے میں نہ آنا, ہم نے کر دیا. کیا کر دیا ہم نے؟ لاشیں آئی جا رہی ہیں. وہ وائلیشن پہ وائلیشن کر رہا ہے اسرائیل سیز فائر کی. ٹارچر جاری ہے, ابڈکشنز جاری ہیں, بمباری جاری ہے, فائرنگ جاری ہے. تو کون سا سیز فائر اچیو ہوا ہے؟ بہرحال اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے کہ جو سٹارٹ میں 2 سال پہلے حل تھا,
آج سے 78 سال پہلے حل تھا، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل وار. جب تک مسلمان ممالک عزم کر کے نہیں ٹکر لیں گے اس معاملے سے، تب تک وہ نہیں اس کو ریزالو کر سکتے. ذرا سی بھی ڈپلومیٹک لینگویج جس میں ملٹری عنصر ہوتا، کسی ایک منظم بلاک مسلمانوں کو نے دکھا دی ہوتی، تو آج ہم وہ چند لاکھ لوگ نہ کھو بیٹھے ہوتے اپنے بھائیوں بہنوں میں سے، جو فلسطین کی غزہ کی مٹی میں شہید ہو کے بھسم کر دیے گئے، مٹی میں ملا کے ربل کے نیچے، ملبے کے نیچے دبا دیے گئے. وہ ہمارے بہن بھائی واپس کبھی نہیں آئیں گے. ہم سے بہتر صحبت میں چلے گئے ہیں، وہ ہم سے بہتر غذا حاصل کر رہے ہیں، ہم سے بہتر ان کا ماحول ہے، لیکن وہ جو 2.5 سال کے وہ چند لمحات ہیں، اس کا کون بدلا دے گا؟ شہباز شریف صاحب تقریر میں بدلا دیں گے؟ اہل غزہ کے لیے تو کبھی میں نے اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں دیکھی شہباز شریف صاحب کے منہ سے یا کسی بھی پاکستانی سیاستدان کے منہ سے، جتنی میں نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دیکھ لی تھی. اور اس کے لیے تالیاں پیٹیں. ہمارے پاس بہت ہیں، بتھیرے ہیں، ٹی وی اینکر اور یہ یوٹیوب جرنلسٹ اور کیا کمیڈین اور تھاٹ لیڈر اور یہ وہ، پیسے پکڑو سرکاری، تالیاں پیٹو، قبول ہے ہمیں. آپ ہمیں بس آپ خوش رہیں، کچھ برا نہ ہو جائے آپ کے ساتھ. تو یہ یاد رہے بات کہ اسرائیل کی اپوزیشن جس میں ماڈریٹس ہیں سو کالڈ، یہ ہے وہ دوسری اسٹیٹ جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عرب، فلسطینی، مسلمان، کرسچن بہن بھائی ان درندوں کے ساتھ رہیں. جو بچی کچی انٹرنیشنل لاء کا ہم جو پیٹتے تھے ڈنڈورا، وہ بھی اس کو کہتے ہیں ہم صرف چھری پھیریں گے خود. یہ ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کیا جائے. اور آرگیومنٹ کیا جی وہ ان ریزنیبل ہے، ہم ان سے ریزن نہیں کر سکتے. ہاں ویسے تو بڑے آپ کہتے ہیں ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے ٹیررسٹ کے ساتھ، آپ نے بات کرنے کی ہمت کیسے کر دی فلانے کے ساتھ، ٹماک کے ساتھ؟ ہم افغانوں سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان کے انڈیا سے مراسم ہے، تو جڑا اتنے آ کے ڈرون مارتا ہے وہ اپنے گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. پاکستانی ریاست کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور کہ عوام کو اس پش اینڈ پل کے اندر آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا. ہماری عوام کے اندر اشتعال اتنا آ گیا کہ کچھ سائنسدان ان آپ کے ماؤتھ پیسز کی باتیں سن کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار ویسے کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو لڑنے کی. بہرحال دعا کیجیے گا، ہمیں بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اہل فلسطین کو بھی، اور بیٹر سینس کو پرویل کرنا چاہیے اس ملک کے اندر. پاکستان ابھی بھی اس میں وہ رمق ہے کہ وہ ایک دن میں، ایک رات میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، کہ جس ڈائریکشن میں ابھی وہ جا رہا ہے اور جس ڈائریکشن کے لیے اس کو تشکیل دیا گیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ اسی راہ پہ ہم گامزن ہو جائیں گے دوبارہ. اور اس سب سبق کے بعد مجھے امید ہے بار بار آپ کو ذلت مل رہی ہے، اس کے باوجود کہ آپ جیت کے آتے ہیں انڈیا سے اور ساری چیز کی تکراتی ایک رات میں روڑ دیتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. السلام علیکم.